براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت پشاور میں خطاب کر رہے ہیں۔ اب بڑی معزز مشائخ، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی، تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، اور آپ بھی نیچے ہو جاؤ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھتا اسلام کا، لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے، اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا، اور اپنا تو میں جانتا تھا، ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدھر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی۔ تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے، میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا ہوں جو میرے سے زیادہ۔ تو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا موازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے، میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آ گیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، انسانوں کا خدا ہے۔ اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا، ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا، کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، اللہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے۔ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے، نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو 100 سب سے عظیم لوگ، انگریزی کی کتاب ہے، ولیم ہارٹ نے رکھی ہوئی ہے، انگریز نے لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کتاب 100 انسانوں کی بات کرتا ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، اس میں جو وہ سب سے نمبر 1 رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں، کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں، وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا، ہم کتابیں پڑھتے تھے
کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے. میں کرکٹ کی بھی کتاب میں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے, ہمارے رول ماڈل تھے. آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے, کہ وہ کیسے پہنچا. اسٹیو جابز, یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں, لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو آج انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا, تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو. اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی, اللہ بے نیاز ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے. تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا, کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے, آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ان کو دنیا کی امامت کروا دی, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے بڑی تاریخی کتاب, اس کو کہتے ہیں دا فال آف دا رومن ایمپائر. ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی, سپر پاور تھی, وہ کیسے گری. اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے, اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے. تو اس نے کیا کیا, جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست. بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں, جدھر انصاف نہیں, وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000, وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون, قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایک قریش, اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے, اس کو معاف کر دیں, قریش کی لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں, جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا, لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا, قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن نا انصافی اور ظلم کا نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف, میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, سب سے خوشحال ملک ہے, وسائل ہیں ہی نہیں. پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں وسائل کی حیثیت سے, لیکن سوئٹزرلینڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے. اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں, اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں 20% بھی نہیں ہے انصاف, رول آف لا. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. انصاف اور خوشحالی, ظلم کا نظام اور تباہی, یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا. دوسری چیز, فلاحی ریاست. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی.
रियासत ने पूरे बेवों, माजूरों को, यतीमों को, गरीबों को पेंशन्स, मुसलमान के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में पेंशन्स आई थी, पहली दफ़ा बूढ़ों को भी जिम्मेदारी ली, इंसानी माशरा था। आज अगर आपने ये देखना है फलाई रियासत किधर है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बरतानिया, आप वहाँ जाके देखें कि कैसे इंसानों की कदर है। मैं आपको दावा करता हूँ कि वो अपने जानवरों का हमारे इंसानों से बेहतर ध्यान रखते हैं। आप वहाँ एक पुलिस वाले को 3 साल सजा दे दी कि वो पुलिस के कुत्ते के ऊपर, वो अपने कुत्ते को किसी ने देख लिया कि उसको मार रहा था, पुलिस वाले को सजा दे दी। या पुलिस वाले इंसानों के साथ क्या करते हैं, अभी वो शहबाज गिल के साथ क्या हुआ है, 2 दिन पकड़ के उसको मारा, नंगा करके उसको तशद्दुद किया। वहां इंसानों को, इंसानियत का तो निसाम और है, वो जानवरों को, उनकी एक है RSPCA, वो देखती है कि कई जानवरों पे तो नहीं जुल्म हो रहा। और ये किधर शुरू हुआ था, हजरत उमर ने क्या कहा था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे मैं जिम्मेदार हूं। बस मैं जरा चाहता हूं कि मेरी आप आज बात सुन लें, क्योंकि मैं फिर आखिर में आने लगा हूं ये हकीकी आज़ादी के ऊपर। देखें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेगा माशरा, वो ऊपर चला जाएगा, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। और जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उनके असूलों पे नहीं चलते, तो फिर हमारे सामने तो उन्होंने कहा है कि कौमें तबाह हो जाती है। आज अब देखें, मैं जिंदगी के 20-30 साल मगरब में गुजारे, वहां तस्वर भी नहीं कोई कर सकता कि एक मुल्क का मुजरिम पकड़ा जाए कि लंदन के अंदर बड़े बड़े महलात लिए हुए और एक रसीद नहीं है कि किधर से पैसा आया। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, कहते जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। वो अदालत, सुप्रीम कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है, मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है, और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। वहां बैठ के अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वर भी नहीं है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया है, यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा, फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे, वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था, और तब अब डील करके यहां पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। 22 करोड़ कौम की, यानी आपके खजाने के ऊपर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इंसाफ है। और मैं जब ये चीजें आपके सामने रखता हूं, और ये जो अभी आपने फजल रहमान की बात की, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिधर ये जुल्म हो रहा है।
سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے, کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے. یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے, وہ ادھر چل رہے ہیں. انسانیت وہاں بے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے, اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے. جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر. دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا, دنیا بدل گئی. 2 سپر پاورز تھی تب بھی. ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے, جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے, اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. 50 سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے. کبھی ایسے معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے, آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو بچانے آئے تھے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ, یہ اب اسی NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا, اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں, نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا.